جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے ناراض ہونے کا سبب کبھی بھی نہ بنے کہ اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہو جائے، کیونکہ جس انسان سے پروردگار عالم اس کا رب ناراض ہو گیا، اس کی دنیا آخرت ویسے ہی برباد ہو جاتی ہے، ویسے ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا کوئی بھی بھلائی کرنے والا، کوئی بھی اس اچھائی کا راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا ہے جس سے رب ناراض ہو جائے۔ تو کبھی بھی دنیا کے اندر رہیں، زندگی گزاریں، سارے کام کریں، لیکن رب کی ناراضگی کا سبب کبھی بھی نہ بننے پائے، یا کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے ہمارا رب تبارک و تعالی ہی ہم سے ناراض ہو جائے، کیونکہ جب رب ناراض ہو گیا تو پھر ہدایت آسانی کے ساتھ میں نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اگر ایسے کوئی کام کر رہے ہیں تو ان سے باز آ جائیں، اور میں 5 کام ایسے گنواتا ہوں کہ جن سے پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو خدا را ان تمام باتوں سے گناہ کر لینا، ان سے توبہ کر لینا، کیونکہ اللہ رب العزت توبہ کو بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اگر ماں باپ آپ کے ناراض ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ ناراض نظر آ رہے ہیں کسی بات پر بھی، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ اللہ اور اس کی رسول کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ جب ماں باپ آپ کے راضی ہیں تو اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے راضی ہے، اور اگر یہ ناراض ہیں تو اللہ رب العزت بھی آپ سے ناراض ہے۔ تو یہ ماں باپ کو جو ہے وہ کبھی بھی ناراض نہ کریں۔ اور دوسرا جو ہے وہ اللہ رب العزت سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نماز کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں ہم، اذان بھی ہو گئی، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ نمازیوں کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ سب نماز کی طرف جا رہے ہیں، ہم چوراہوں پر کھڑے ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، لوگ ہم سے کہہ بھی رہے ہیں کہ آؤ نماز پڑھ لو، لیکن تب بھی ہمارے اوپر فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے رب کی ناراضگی کا سبب کہ سجدوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم ناراض نہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ اللہ نے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے۔ وہ اتنا ناراض ہے ہم سے کہ اپنے گھر کے اندر ہمیں بلانا ہی پسند نہیں کرتا کہ ہم اس کے آگے سجدہ کریں، تو اس سے معافی طلب کریں۔ یہ چیزیں ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3، گناہوں میں وہ انسان پھنستا چلا جاتا ہے، وہ نہ چاہ کر بھی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کروں، لیکن وہ ایسا گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ چہرے کا جو نور ہوتا ہے، ایک تو یہ ظاہری چمک ہوتی ہے، بلیچ وغیرہ کرا لی اور یہ سب جانے کے بعد میں یہ اپنا ظاہری جو نور ہے یہ نور نہیں ہوتا، بلکہ جو ایمانی نور ہوتا ہے، جو چہرے پر الگ ہی رونق دیتا ہے، الگ ہی اس کی چمک ہوتی ہے، جو انسان کے چہرے پر، جو نمازی ہوتا ہے، جو بہترین انسان ہوتا ہے، اس کے چہرے پر الگ ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ ایمانی نور جو ہے وہ ہمارے چہرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے کہ ہمارے چہروں سے نور ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور 5، دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے، اور دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے انسان کا، اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ ہم نماز کے لیے کوئی کہے برا لگتا ہے، اچھائی کی باتوں کو اچھائی کی اگر کوئی بات کہے تب برا لگتا ہے، یعنی کوئی بھی کام کو ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہے، بالکل مردہ ہو جاتا ہے ہمارا دل۔ کوئی اگر اذان سن رہے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، حضور کی باتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، لیکن کسی چیز کا فرق ہی، اثر ہی ہمارے اوپر نہیں پڑتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے کہ رب اتنا ناراض ہے کہ دل مردہ ہو گیا، اچھائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے توبہ کرنے، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو سچے دل سے رب کی بارگاہ میں جائیں، وضو بنائیں، مسجد کے اندر جانے کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو لیں، گڑ گڑا لیں، توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو محروم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے آپ بندے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی بھی جو ہے وہ کسی کی توبہ کو رد نہیں فرماتا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت پاک لوگوں کو، توبہ کرنے والوں کو، ستھرے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی گناہ کرنے والا جو گناہ کرتا ہے اور اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو رب کی بارگاہ کی طرف کو لوٹیں اور توبہ کر لیں، اللہ رب العزت ضرور آپ کی توبہ کو قبول فرما لیں۔